نہیں آتی، اور نہ اب ہم نے کوئی یہ ٹھیکہ لیا ہے کہ ہم نے سمجھا کے ہی ختم کرنا ہے. بس یہ ہے کہ یہ کبھی ہمارے نبی کے سامنے اپنے نبی کی آرگیومنٹ نہ کریں تو ہمارا ان سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. باقی انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر کا جواب دینا ہے، ہم نے اپنی قبر کا جواب دینا ہے. لیکن جب کسی مسلمان کے سامنے آپ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ کسی کو لائیں گے تو میں سمجھتا ہوں نان پریکٹسنگ مسلم بھی غیرت میں آ کے جو اس سے بنتا ہوگا، جو جہاں جتنی اس کی ذہنی جسمانی کیپیسٹی ہوگی سر وہ کر گزرے گا. اور کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ دین پہ اس طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں آنا چاہیے، کیونکہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے مسلمان، لیکن اتنا گر نہیں سکتا پستی میں کہ دین کی بات سن لے، اللہ کے بارے میں سن لے، اپنے نبی آخر کے بارے میں سن لے. اور جس نے نبی کو بھی ڈیفینڈ نہیں کیا، اللہ کو ڈیفینڈ نہیں کیا، قرآن میں سمجھتا ہوں لعنت ہے اس کی زندگی پہ. اس نے صرف گھاس کھائی ہے. اس میں کسی کو پرووک نہیں کر رہا، ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے. نہ میں کسی کے منہ میں کوئی نوالا ڈال سکتا ہوں، نہ میں کسی کی نوالا لے سکتا ہوں، نہ میں کسی کی 1 منٹ کی بھی سانس بڑھا سکتا ہوں، نہ کم کر سکتا ہوں. لیکن اپنے رسول کے خلاف بات کرنے والے کو کم از کم سانس بند کر سکتا ہوں، یہ میری طاقت میں ہے. رسول کے خلاف بات کرنے والے کے منہ کو جہنم واصل کر سکتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں شاید وہی کسی مسلمان کی، کیونکہ اللہ پاک نے جب جب کسی بھی گستاخ کو جہنم واصل کیا، اللہ پاک نے کسی ایم منسٹر کے بچے کو نہیں چنا، کسی جنرل کے بچے کو نہیں چنا، کسی جج کے بچے کو نہیں چنا، کسی بیوروکریٹ کے، کسی ٹیکنوکریٹ کے بچے کو نہیں چنا. اللہ نے جب جب چنا کسی غریب کے بچے کو چنا، کیونکہ اللہ سب کا ہے. امیر سمجھتا ہے کہ اللہ صرف اس کا ہی ہے، ایسا نہیں ہے. غریب کو بھی روٹی کھلاتا وہی میرا اللہ ہے. اور اللہ کے قریب کون ہے یہ کس کو کیا پتہ ہے، یہ تو ایک بہت بڑا راز ہے. اگر آپ اس راز تک پہنچ جائیں گے تو پتہ نہیں پھر آپ کیا بن جائیں گے. جیسے حمزہ نے ابھی کہا تھا فقیر، اور یہ والی جو کیٹیگری ہوتی ہے نا، ولی فقیر، ولی اللہ کا دوست، جس کو اللہ کہتا ہے کہ ولی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ذرا دیکھیں. اللہ پاک نے جب جب اپنے کام کے لیے چنا، وہ پارٹیشن سے پہلے رام پال کر کے ایک پنڈت ہوتا تھا، اس نے میرے رسول کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی. میں لوگ مجھے روکتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کی ہسٹری کیا رہی ہے تو سنا کریں، اور تاکہ سر آپ لوگوں کی بھی نالج میں اضافہ ہو، اور جو آپ کو پتا وہ مجھے بتایا کریں. مطلب ہم نے ایک دوسرے کا انفارمیشن باکس بننا ہے. اس نے میرے رسول پہ کتاب لکھی تھی، رنگیلا رسول. ایک ترخان کے بیٹے کو اللہ نے چنا، ترخان کے بڑھئی کے بیٹے کو، یہ جو کارپینٹر ہوتا ہے اس کے بیٹے کو اللہ نے چنا. اور اس نے پتہ نہیں 25 پیسے کی یا 75 پیسے کی اس زمانے کے حساب سے ایک چھری لی، اور وہ آر پار کر دی اس میں. اسی طریقے سے غازی، اور بہت ساری مثالیں دینے کو ہوں میں آپ کو، میرے پاس بڑا اس پہ میری اسٹڈی ہے. لیکن اگر آپ حال میں دیکھیں غازی ممتاز قادری کو، ہے کیا جوان تھا یار، کام کر گیا. دیکھیں اس کا جنازہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو بغیرت ٹی وی والے، ہمارے میڈیا والے کچھ نہیں دکھایا. آپ ممتاز قادری شہید کا اگر جنازہ دیکھ لیتے تو ایسے روح پرور مناظر ہوتے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کام کیسا لیتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی عزت کیسے کرتا ہے. جن غازی علم دین شہید کا میں نے ذکر کیا، جو ترخان کے بچے تھے جنہوں نے جہنم واصل کیا راج گوپال کو، قائد اعظم محمد علی جناح، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، میں سمجھتا ہوں وکالت انسان مسلمان سب ان پہ ختم. اتنا بہترین اور خوبصورت نام. میں کسی علم والوں میں کہیں بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ بر صغیر پاک و ہند کی نمبر 1 کیٹیگری کا ولی اللہ کون ہے. تو میں نے اپنی ناقص عقل کے بارے میں بتایا کہ کیونکہ ولی اللہ کی بات ہو رہی تھی تو میں نے پیران پیر دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی صاحب کا نام لیا، جو پیروں کے پیر ہیں. لیکن اس بندے نے ڈینائی کر دیا ان کا نام. میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی اور بڑا شاکنگ نیوز تھی کہ مطلب اس بندے نے کیسے ان کا نام ڈینائی کیا. اتنی بڑی ہستی ماشاءاللہ، استادوں کے استاد. انہوں نے کہا کہ ولی اللہ جو گزرے ہیں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ان کی پشت پہ تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی کہ محمد علی تم پاکستان بناؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر جو بھی معاملات ہوئے آپ لوگوں سے ڈھکے چھپے نہیں ہے، ہسٹری آپ کے سامنے۔ تو کہنے کا مقصد ہے اپنے دل میں ایک دعا کیجئے کہ اللہ بس آپ سے دین کا کام لے لے، کیونکہ جب اللہ دین کے کام کے لیے کسی کو چن لیتا ہے پھر اللہ اس کو زندگی بھر کے لیے زندہ کر دیتا ہے، کیونکہ شہید کبھی نہیں مرتے مسلمانوں کے کانسیپٹ کے حساب سے۔ شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ آیوڈیکس جی۔ کوکو